اور اس کے بعد وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس نے اسے جنا بھی بڑی مشقت کے ساتھ ہے. وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہ کم از کم جو وقت ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ پلانا جو تھا وہ 30 مہینوں کے اندر تھا، یعنی 2.5 سال کے اندر. 2.5 سال کی پیریڈ کے اندر یہ تکلیف دہ عمل جو ہے یہ طے ہوا ہے. یہ تو تھے قرآن مجید کے اندر ماں باپ کے حوالے سے جو حقوق ہے وہ، لیکن اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے ماں باپ کے اوپر. جب تک انصاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک جو ہے وہ ظلم ہوتا رہے گا. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں ہر آدمی یہ کہتا ہے مجھ سے انصاف ہو، لیکن وہ خود انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ظلم اور ظلم ہے. اگر ہر آدمی انصاف کرنے لگ جائے تو یقینی طور پہ اس سے بھی پھر انصاف ہوگا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ماں باپ جو ہے یہ بڑے مظلوم بنے ہوئے ہیں. اولاد کے طرف سے بڑا ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس ظلم کے اندر ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اور وہ یہ کہ جو تربیت ماں باپ کو کرنی چاہیے تھی وہ تربیت اولاد کی ماں باپ نے نہیں کی. اگر اولاد کو بچپن ہی سے اللہ کی کتاب ترجمے کے ساتھ سکھائی جاتی اور بچہ یہ قرآن پڑھ لیتا، اللہ کے حقوق سمجھ لیتا، اللہ کی الوہیت کے اوپر وہ ایمان لے آتا، تو کبھی بھی وہ ماں باپ کو تکلیف نہیں دے گا. بچہ کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ کی کتاب نے بہت ہی زیادہ پر اثر تقریر جو ہے اللہ کی کتاب کے اندر ماں باپ کے موضوع کے اوپر ہے. شخص یہ تقریر قرآن مجید کی سنے گا وہ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو عاجزی کے ساتھ جو ہے اپنی بائیں ان کے سامنے بچھا دے گا اگر وہ اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھتا ہو. دیکھیں اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اسی سورہ لقمان کے اندر بھی اور سورہ احقاف کے اندر بھی، دونوں صورتوں کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. جہاں حقوق والدین کے اللہ نے ادا کیے تو وہاں اولاد کے حقوق بھی اللہ نے ادا کیے ہیں. بطور نمونہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ایک تو سورہ صافات کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کوئی حکم دے رہا ہے تو وہ ذرہ بر بھی اس سے جو ہے انحراف نہیں کرتا. آج تو ہم اگر اپنے اولاد کو کہیں نا کہ نماز پڑھو تو وہ ہماری یہ بات بھی نہیں مانتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے سے تربیت کی تھی اپنے بچے کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم اللہ نے دیا ہے اس پہ آپ عمل کرے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب کہ تم مجھے
صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ دیکھیں حکم کتنا سخت ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور حکم اللہ کا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا جب حکم اللہ کا ہے تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ حکم پہ عمل کرے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تابعدار ہوں، اور مجھے صبر کرنے والا تم پاؤ گے۔ ایسی اولاد کہ اللہ کی طرف سے اگر حکم آ جائے ذبح کرنے کا تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہو جائے کہ ابا اس پہ عمل کرے۔ آپ جب اولاد ایسی ہوگی تو کیا دین کے معاملے میں ہمیں کوئی تکلیف ہوگی؟ وہ تو ہماری ریڑھ کی ہڈی بن جائے گی، وہ تو ہمارے بازو بن جائیں گے، اس سے تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہمارے دل کو سکون ملے گا۔ ایسی اولاد ماں باپ کے لیے کبھی زحمت نہیں بنے گی۔ زحمت تو وہی اولاد بنتی ہے جس کی تربیت نہیں ہوتی ہے، جس کو بچپن سے انٹرنیٹ دکھایا ہوتا ہے، ڈش اینٹینے کا تعارف کرایا ہوتا ہے، وی سی آر کا تعارف کرایا ہوتا ہے، کمپیوٹر کا تعارف کرایا ہوتا ہے، انگلش پڑھایا ہوتا ہے، دنیا کی دوڑ اسے سکھائی ہوتی ہے، دنیا کے فنون سے اس کو آگاہ کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دنیا کے فنون سے بھی آگاہ کرے آپ، دنیا کے ریس میں بھی اس کو لگائے آپ، لیکن ایمان اس کا آخرت پہ بنائے، اسے بتائے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ تو صرف اس لیے آپ کر رہے ہو تاکہ کسی کے آگے تم ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اسلام میں نیچے ہاتھ سے اوپر ہاتھ بہتر ہے، اس لیے یہ سب کچھ میں سکھا رہا ہوں تمہیں، ورنہ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ احقاف کے اندر ایک قسم کی اولاد یہ ہے، اللہ ذکر کرتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر ایسی عمر کو پہنچتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں مکمل ہو جاتی ہے، یعنی 40 سال کا وہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ کہتا ہے کہ اللہ مجھے ہمت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پہ کیا ہے، میرے ماں باپ پہ کیا ہے، اور اس بات کی توفیق دے اللہ کہ میں نے ایک عمل کروں، ایسا عمل جس سے تو راضی ہو جائے، جو تجھے پسند ہو، اور اے اللہ میرے اولاد کی بھی اصلاح فرما۔ دیکھیں اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، ماں باپ کے اوپر جو نعمت اللہ نے کی اس کا بھی شکر ادا کر رہا ہے، اور اولاد کے لیے اصلاح کی دعائیں کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ اولاد بھی ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبل وهما یستغیثان اللہ ویلک آمین ان وعد اللہ حق فیقول ما هذا الا اساطیر الاولین۔ ایک وہ شخص ہے، ایک وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے اف لکما، اف ہے تمہارے لیے، یعنی اپنے ماں باپ کی باتوں پہ وہ افسوس کرتا ہے جو دین کی دعوت ماں باپ دے رہے ہیں، اور کہتا ہے کیا اس بات کی تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو، اس بات کے وعدے تم مجھ سے کرتے ہو کہ میں مروں گا تو دوبارہ اللہ مجھے زمین سے نکالے گا، زندہ کرے گا، جبکہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، واپس تو کوئی نہیں آیا ہے۔ یہ سارے پرانے لوگوں کی قصے ہیں، یہ قصے میرے سامنے بیان نہیں کرو، ماں باپ سے کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، دوبارہ اللہ تمہیں پیدا کرے گا، حساب کتاب ہوگا، لیکن بیٹا جو ہے وہ اس بات کو نہیں مانتا ہے، ماں باپ سے لڑتا ہے۔ ایسی اولاد بھی ہوتی ہے، ایسی اولاد ایک تو یہ ہے کہ اولاد ہے ہی بدبخت، آپ کوشش کر رہے ہیں اس کی تربیت کے، لیکن وہ ہے ہی بدبخت، نیکی کی طرف نہیں آتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، تو یقینی طور پہ آپ پھر بری ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا۔ لیکن اگر آپ نے کوئی کسر اس کے اندر باقی رکھی ہے،
تو پھر آپ ذمہ دار ہے اس کے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ رائی ہے، اس کے ریوڑ، اس کے کنبے، اس کے خاندان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، وہ سربراہ ہے اس کا۔ صرف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ روٹی کما کے ان کو دے دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کی دنیائی اور اخروی دونوں طریقوں سے ان کی تربیت بھی کرے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی آپ جائزہ لے لیں، پوری قوم آج اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنی بچیوں، اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کوشش نہیں ہے کہ کتاب اللہ اٹھائے، خود سیکھے اور ان کو سکھائے، اور اس کے اندر جو ہے تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، اپنی اولاد کو سمجھائے یہ باتیں۔ دیکھیں اس حوالے سے اللہ رب العزت نے لقمان رحمت اللہ علیہ کو بطور دلیل نقلی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان رحمت اللہ علیہ کو اپنے دین کی دانائی اور سمجھ عطا کی تھی۔ آج تو لوگ کہتے ہیں لقمان رحمت اللہ علیہ بہت بڑے طبیب تھے، حکیم تھے، دوائیاں تیار کرتے تھے۔ وہ دوائیوں والے حکیم نہیں تھے میرے بھائی، یہ لوگوں نے ایسے قصے بنائے ہیں۔ حکمت جو ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، دانائی کو کہتے ہیں۔ جس کو آپ حکمت کہتے ہیں اس کو طب کہتے ہیں، اس کو حکمت نہیں کہتے ہیں عربی کے اندر۔ حکمت اللہ کے دین کی سمجھ کو، اللہ کی کتاب کی سمجھ کو حکمت کہتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے لقمان رحمت اللہ علیہ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیں یہ لقمان رحمت اللہ علیہ جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کی تھی، وہ اس کا حال اللہ ذکر کر رہا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، اللہ کی دین کی بات بتا رہا تھا۔ یا بنیا میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ جب تک یہ بات نہیں بتائی جائے گی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو بات تھی وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اسے سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ناانصافیاں دنیا کے اندر جو ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی ناانصافی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد حقوق الوالدین کا ذکر ہے، اور اس کے بعد لقمان رحمت اللہ علیہ کی وہ تقریر دوبارہ اللہ رب العزت ذکر کر رہا ہے کہ لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا میرے بیٹے انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ بیٹے اگر ایک ذرہ دانہ ہو، رائی کے دانے کے برابر ایک تمہاری نیکی ہو، اور وہ نیکی کسی پتھر کے اندر ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ رب العزت جو ہے اسے لے آئے گا۔ یعنی اس نیکی کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نیکی کر کے اسے جتلایا نہ کرو، اسے دکھایا نہ کرو، اس کی نمائش نہ کیا کرو۔ تم جو نیکی کا کام کرتے ہو یہ پتھر کے اندر کیوں نہ ہو، یہ زمین کے گہرائیوں میں کیوں نہ ہو، اور یہ آسمان پہ کیوں نہ ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ تیرے اس عمل کو قیامت کے دن لے آئے گا اور اس کا اجر تیرے کو دے دے گا۔ یعنی اخلاص کی یہاں اللہ بیان فرماتا ہے کہ لقمان رحمت اللہ علیہ
شرک اکبر کے بعد شرک اصغر بتا رہا ہے کہ تمہارے عمل کے اندر کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، عمل جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور اس کے بعد کہا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بن اور باخبر ہے، یا لطیف انتہائی رحم کرنے والا، خبیر اور باخبر ہے۔ لطیف کے دونوں معنی کیے جاتے ہیں۔ یا بنیا، اے بیٹے، اقیم الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرے۔ دیکھیں بیٹے کو سمجھا رہا ہے صلاۃ کی پابندی کرے۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لیں، ہماری بھی اولاد ہے، اس میں سے ایسی اولاد بھی ہے جو چھوٹے ہیں، جو بڑے ہیں، جو جوان ہیں، جو غیر شادی شدہ ہے، جو شادی شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اولاد 7 سال کی ہو جائے تو نماز کے لیے ان کو کہا کرو، 7 سال سے نماز کہنا شروع کر دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو انہیں مارا بھی کرو، یعنی پھر زبردستی ان سے یہ کام کراؤ تم، اور جب بالغ ہو جائے پھر تو فرض ہے، پھر تو سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ وہ مومن ہو اور نماز نہ پڑھے۔ افسوس کی بات ہے ہم مومن ہوتے ہوئے ہماری اولاد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے کیوں نماز نہیں پڑھ رہی۔ بھائی محبت سے سمجھاؤ، غصے سے سمجھاؤ، مار کر سمجھاؤ، جس طریقے سے ہو جائے، لیکن یہ کام کرنا ہے، صلاۃ کی پابندی کرنی ہے۔ اور آپ یقین جانو اگر ہم اپنی اولاد کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دیا ہے اس فارمولے پہ اگر ہم عمل کریں، 7 سال سے ہم بچے کو کہنا شروع کر دیں کہ نماز پڑھو، اس کے سال گنتے رہے، سال پورے ہو جائے، 7 سال سے پہلے ہم رعایت کرتے رہے، حکم نہیں ہے 7 سال پورے ہو جائے، اب رعایت ختم ہو گئی، اب ہم تربیت شروع کریں اس کی۔ اب وہ بولنا اس نے شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا، اب اس کی تربیت کا میدان شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم صلاۃ کی تعلیم دے، ترغیب دے، سکھائے اس کو نماز، اور جب 10 سال ہو جائے اب وہ ہمارے قابو میں ہے، ہم سختی کریں۔ اگر وہ اس میں سستی کرتا ہے، کچھ وہ ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں، تو 7 سال کے بعد 10 سال تک یہ معاملہ نرم رکھے، اور 10 سال جب ہو جائے تو اس کے بعد معاملے کو ٹائٹ کر دے، تو انشاءاللہ جب وہ بالغ ہوگا نا، سینہ چوڑا ہو جائے گا اس کا، تو وہ آنکھیں نکال کر انکار نہیں کرے گا کہ نہیں پڑھتا ہوں میں نماز، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو پٹڑی کے اوپر چڑھا دیا ہوگا، اس کی تربیت ایسی ہو جائے گی کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکے گا نماز کو قضا کرنا، نماز کو چھوڑ دینا۔ لیکن ہم فکر تو کریں، یا کوئی اور آئے گا؟ یقین جانو قرآن اور سنت یہ بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، صرف یہ نہیں کہ اولاد ہم نے پیدا کر دی اور چھوڑ دی، ہم سے پوچھ ہوگی ان کے بارے میں۔ جوان اولاد ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، خود ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اولاد کی کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، سو رہے جی، رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک وہ جاگ رہی ہے، ہم دیکھتے نہیں، چیک نہیں کرتے کیوں یہ جاگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ، ان کی تربیت کرے، ان کو سلائے ٹائم پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے یہ، آپ صلاۃ العشاء ادا کرے اور اس کے بعد سو جائے۔ اگر دین کی بات ہے تو ٹھیک ہے، اگر دین کی بات نہیں تو خاموشی کے ساتھ آپ سو جائے۔ صلاۃ آپ کے دن کا آخری کام ہونا چاہیے، بس صلاۃ العشاء، اس کے بعد کوئی کام نہیں، سو جانا ہے۔ جب آپ صلاۃ العشاء ادا کر کے سو جاؤ گے، دیکھیں صلاۃ العشاء اب زیادہ سے زیادہ 8 بجے ہو رہی ہے، اگر 8 بجے ہم صلاۃ العشاء ادا کرتے ہیں اور ہم 10 بجے بھی سو جاتے ہیں، اور 10 بجے سو کر اگر ہم 5 بجے اٹھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں 6 گھنٹے نیند ہمارے ہو جاتی ہے، اور 6 گھنٹے نیند کافی ہے۔ کیوں وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے؟ بلکہ 7 گھنٹے ہو جائے گی۔ 6-7 گھنٹے نیند کرنے کے بعد وہ کیوں صلاۃ کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے؟ یقینی طور پہ وہ اٹھے گا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یقینی طور پہ جیسے آج کل یہ راتیں ہیں، اس میں تو وہ تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے گا آرام سے، تہجد بھی وہ پڑھے گا، اگر ہم ان کی تربیت کریں گے۔ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ جانے اس کا کام جانے،
بس ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بستہ جو ہے تیار کر کے اس کے پیٹھ پہ رکھ دے اور کالج اور اسکول اور یونیورسٹی کا راستہ دکھا دے، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری سب